قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے 2-3 دن سے چونکہ سورہ مومنون کے حوالے سے بات چل رہی تھی، آج میں نے سوچا کہ اختتامی حوالے سے یعنی سورہ مومنون کے خلاصہ بیان کر کے پھر ہم انشاءاللہ اگلے موضوع پر کل سے پھر بات کریں گے۔ سورہ مومنون، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے بڑے غور کرنے کی بات ہے، بڑا آسان سا فارمولہ بتا دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سورہ مومنون کی ان 10 آیات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیاں کیا تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ مومنون کو پڑھے اور 10 آیات میں غور و فکر کرے تو وہ جان لے گا کہ جو خصوصیات اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں یہی ساری خصوصیات، یہی ساری خوبیاں، یہی سارے اوصاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ ذرا پھر غور کیجئے گا ان آیات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، چونکہ آج خلاصہ ہے پچھلی ساری گفتگو کا۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنین فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب آگے ان کی تعریف کیا بیان کی گئی، کیا خصوصیات بیان کی گئیں؟ وہ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں، خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، اور فضول اور لغو باتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اگر کوئی ایسی بات کہیں ہو رہی ہو۔ اور اس سے اگلی خوبی کیا بیان کی گئی، یہ وصف کیا بیان کیا گیا؟ والذین هم للزکاة فاعلون، اور زکوٰۃ پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اس سے بڑھ کر آگے ایک اور صفت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں مگر اپنی خواہشات نفسانی کو اپنی بیویوں کے ذریعے پورا کرتے ہیں یا اپنی لونڈیوں کے ذریعے، جس کا آج تصور نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین، اور جو ایسا کرتے ہیں یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر خواہشات نفسانی ان کی ہوتی ہے تو بیویوں کے ذریعے پورا کرتے ہیں، تو فإنہم غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ان پر لعنت ملامت نہیں کرتا۔ پھر فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ہاں جو شخص اس کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف متوجہ ہوگا اور تلاش کرے گا کوئی اور راستے، فأولئك هم العادون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اگلی خوبی کیا بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں لأماناتهم وعهدهم راعون، جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعهدهم راعون، اور جو وعدہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں اس کی پوری پوری نگہبانی کرتے ہیں، اس کا پورا پورا خیال کرتے ہیں۔ والذین هم صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی بھی وہ پوری پوری نگرانی کرتے ہیں اور پوری پوری توجہ اپنی نمازوں پر دیتے ہیں کہ مبادا کوئی نماز ان کی وقت پہ رہ نہ جائے، وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا خیال کرتے ہیں کس کا جی؟ اپنی نمازوں کا۔ اولئک هم الوارثون، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جنت الفردوس ان کو میراث میں ملنے والی ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کتنی بڑی کامیابی بتا دی گئی کہ جو آدمی ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر لیتا ہے وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، امانت کی بات کی گئی تو اس ضمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ منافق ایک گالی بن کا لفظ، ایک گالی کے طور پر جو ہے وہ کسی کو اگر آپ منافق کہیں تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ 3 نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں وہ منافق ہے۔ پہلی چیز، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت اس کے دی جائے گی، رکھوائی جائے گی تو اس امانت کے اندر وہ کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا، اور وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم میں سے کسی کے اندر بھی اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آج سے وہ آدمی کوشش کرے، آئندہ میں اپنے اندر یہ خامیاں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کروں گا، نہ تو میں جھوٹ بولوں گا، نہ میں امانت کے اندر خیانت کروں گا، اور نہ میں وعدہ خلافی کروں گا۔ میرے خیال میں ہم تھوڑا تھوڑا اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، ہماری زندگی بہت اچھی بن سکتی ہے، اور ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت اور فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔